نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی حدیث کے سلسلے میں ہم 41ویں حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 5932 ہے، معجزوں کا بیان۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ انہوں نے سفر جاری رکھا حتیٰ کہ پچھلا پہر ہو گیا۔ ایک گھڑ سوار آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں فلاں فلاں پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوں اور میں نے اچانک حوازن قبیلے کو دیکھا ہے کہ وہ سب کے سب اپنے مویشیوں اور اپنے اموال کے ساتھ حنین کی طرف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، انشاءاللہ تعالی کل وہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ انس بن ابی مرصد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار ہو جاؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھاٹی کی طرف جاؤ حتیٰ کہ تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے نماز پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر فرمایا، کیا تم نے اپنے گھڑ سوار کو محسوس کیا؟ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے محسوس نہیں کیا۔ نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اس گھاٹی کی طرف التفات فرماتے رہے حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارا گھڑ سوار آ گیا ہے۔ ہم بھی درختوں کے درمیان اس گھاٹی کی طرف دیکھنے لگے تو اچانک آ گیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے عرض کیا، میں چلتا گیا حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس گھاٹی کے بلند ترین حصے پر تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں ان دونوں گھاٹیوں کے اطراف سے ہو آیا ہوں لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا رات کے وقت تم اپنے گھوڑے سے نیچے اترے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، نماز پڑھنے یا قضاء حاجت کے علاوہ میں نہیں اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس رات کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کرو تو تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اسناد حسن، رواہ ابو داؤد، مشکوٰۃ المصابیح 5932، معجزوں کا بیان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔